बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खबर तो सारी कौम को मालूम है, क्योंकि पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का इंतज़ार कर रही थी। और ये इंतज़ार मुझे एक लम्हे के लिए तो ऐसा लगा जैसे चांद रात के ऊपर हम रुअत हलाल कमेटी का इंतज़ार करते हैं कि कब मुफ्ती साहब आएँ और चांद निकलने का ऐलान करें। और फैसला सबने सुना, फाइनली बल्ला छिन चुका है। मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ से सिर्फ इंतखाबी निशान बल्ला नहीं लिया गया, बल्कि तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात इलेक्शन से, इलेक्टोरल प्रोसेस से मुकम्मल तौर पर आउट कर दिया गया है। और वॉक ओवर देने की कोशिश है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, नवाज शरीफ को लंदन प्लान का ये एक हिस्सा है। उसके बाद ऑप्शन तो आप सबको मालूम है कि ऑप्शन दूसरा कोई नहीं है, सिर्फ आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ही तहरीक इंसाफ के जितने भी टिकट होल्डर्स हैं वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह हो गई है इस फैसले के बाद कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, क्योंकि बताने वाले बताते थे, रावी जो आप समझ लें कि जो पावर कॉरिडोर्स के करीब हैं, जो दोस्त अहबाब, उनका ये कहना था कि अगर बल्ला हुआ तो इलेक्शन नहीं होगा, अगर इलेक्शन हुआ तो बल्ला नहीं होगा। और वही हुआ, बल्ला नहीं है। अब इलेक्शन होने के अमकानात ज़्यादा हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के फौरी बाद तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अली जफ़र और बैरिस्टर गौहर, उनका ये कहना था कि घबराना नहीं है, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, ऑप्शन ही कोई नहीं है, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है। और फैसला आने से पहले ही फैसला उस वक्त वाज़ेह हो गया था जब बार बार फैसला ताख़ीर का शिकार हो रहा था। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो पार्टी टिकट्स जमा करवाने की जो डेडलाइन थी उसको एक्सटेंड करता जा रहा था। इसी दौरान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स थे उनके इंतखाबी निशान भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पैरेलल अलॉट करने शुरू कर दिए। अब जनाब किसी को भेड़ का निशान दिया गया, और जो मेहरबानो कुरैशी हैं, शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी, उनको चिमटे का निशान दिया गया। किसी को बकरी दिया जाएगा, किसी को अलादीन का चिराग दिया जाएगा। यानी कि जो बैलेट पेपर के ऊपर सबसे मुज़हका तरीन जो इंतखाबी सिंबल होंगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनको अलॉट किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, उनको मेरा ख्याल है कि चाय का कप अलॉट किया गया है। अब होगा क्या? होगा, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि इलेक्शन तो होगा 8 फरवरी को। और जो रावी हैं, जो पावर कॉरिडोर्स के करीब रहते हैं, वो बार बार एक चीज के ऊपर जोर दे रहे थे कि जितना मर्जी टर्न आउट निकल आए, चाहे 70% अवाम बाहर निकल आए, लेकिन होगा ये कि निशान बल्ले पर लगेगा, बैलेट पेपर पे वोट बल्ले का होगा, लेकिन वो निकलेगा मुस्लिम लीग नून के बक्से से। अब मंजरनामा बहुत हद तक वाज़ेह हो गया, बहुत हद तक वाज़ेह हो गया है कि जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं इनमें से अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70 नशिस्तें लेती है, 80 लेती है, 100 लेती है, 150 लेती है, या क्लीन स्वीप करके 200 लेती है, तो वो वोट बैंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो आज़ाद उम्मीदवारों का कंसीडर किया जाएगा। और इलेक्शन जीतने के बाद उनके पास एक स्पेसिफिक टाइम होगा कि वो किसी भी सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार करते हैं, कोई वो अपना अलहदा से पार्लिमानी ग्रुप बनाते हैं, या वो आज़ाद हैसियत में ही अलहदा बेंचेस के ऊपर बैठने का फैसला करते हैं। तो सबसे बड़ी कह लें कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होगी, वो इन आज़ाद उम्मीदवारों को जोर ज़बरदस्ती, ताकत के जोर पर, जबर के जोर पर मुस्लिम लीग नून में शामिल करवाया जाएगा। अब बहुत सारे लोगों को इस तरह से मुस्लिम लीग नून में शामिल करवा दिया जाएगा, बहुत सारे लोगों को जोर ज़बरदस्ती उनके कागजात नामजदगी वापस करवाकर मुस्लिम लीग नून को वॉकओवर दिलवाया जाएगा। उसके बाद जो बचा खुचा वोट बैंक होगा, जो बचे खुचे उम्मीदवार होंगे, वो आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करते हैं या कोई और सियासी जमात ज्वाइन करते हैं। ये फैसला तो इंतखाबात के बाद ही होगा। जो दूसरी सबसे बड़ी जो टेक्निकल मार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ेगी वो ये कि रिजर्व सीट्स जो कि कौमी असम्बली में खवातीन की 70 नशिस्तें हैं, कुछ अकलियतों की नशिस्तें हैं, वो रिजर्व सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी।
یعنی کہ 80-90 قومی اسمبلی کی نشستیں وہ ٹیکنیکلی تحریک انصاف بالکل یوں سمجھے کہ ناک آؤٹ ہو گئی ہے، وہ ایلیجبل ہی نہیں رہی، وہ اس کی اہلیت ہی نہیں رہی ان ریزرو سیٹس کے اوپر کنٹیسٹ کرنے کی، یا ان ریزرو سیٹس کے اوپر جو اپنی ترجیحی فہرستیں جمع کروانی ہیں وہ جمع کروانے کی۔ اب ایک پلان بی بھی پاکستان تحریک انصاف کا سامنے آیا تھا، لیکن اس سے پہلے میں ذرا آپ کو بتا دوں کہ عوامی نیشنل پارٹی ANP انٹرا پارٹی انتخابات انہوں نے بھی نہیں کروائے، اور ان کا معاملہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں گیا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کمال مہربانی اور محبت اور شفقت دکھاتے ہوئے 20,000 روپے سکہ رائج الوقت، جن کا نصف 10,000 بنتا ہے، جرمانہ عائد کیا، اور بغیر انٹرا پارٹی الیکشن کے ان کو جو ان کا انتخابی سمبل تھا لالٹین، وہ ان کو الاٹ کر دیا۔ اب ایک پلان بی بھی آج دن میں کوئی قریباً 3-1 بجے سامنے آیا، جب پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے یہ اعلان ہوا کہ جن امیدواروں کو ٹکٹس ایشو کی گئی ہیں ان کو PTI کی ٹکٹ کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کی ٹکٹ بھی ایشو کی گئی ہے، اور ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ بلے باز ہے۔ آپ اپنے ریٹرننگ آفیسر کے آفس میں جائیں اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کو اپنا جو پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کا جو ٹکٹ ہے وہ جمع کروا کے رسید لیں۔ اگر وہ جمع نہیں کرتے تو ان سے تحریری جواب لیں اور ہائی کورٹ کے اندر ایک ریٹ پٹیشن دائر کریں، اور اس کے بعد جو تحریک انصاف نظریاتی کے جو ڈار صاحب تھے، ڈار صاحب وہ اچانک سے غائب ہوئے۔ غائب ہونے کے بعد پتہ یہ چلا کہ وہ 7 بجے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور پریس کانفرنس کرنے کے لیے جب وہ آئے تو ان کے چہرے کے اوپر چوٹوں کے نشان تھے، آنکھیں ان کی سوجی ہوئی تھی، لنگڑا کر وہ چل رہے تھے، اور انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ میرا کوئی معاہدہ نہیں ہوا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، مجھے نہیں معلوم کہ میری پارٹی کے نام سے PTI ٹکٹس کیسے جاری کر رہی ہے۔ اور اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف یہ معاہدہ سوشل میڈیا پر جاری کر چکی تھی۔ 30 دسمبر 2023 کو یہ معاہدہ کیا گیا۔ اب ساری گیم یہاں پر ڈالی گئی، اور اس پورے ولاگ کا جو مقصد ہے وہ اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ دھوکہ کس نے کیا۔ دیکھیں، پلان بی، پلان سی یہ بہت پہلے سے سوچے ہوئے تھے، بہت پہلے سے معلوم تھا کہ PTI کو انتخابی عمل سے آؤٹ کیا جائے گا، PTI پر پابندی لگائی جائے گی، عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے گا، ان پر قاتلانہ حملہ ہوگا۔ اور پلان بی یہ تھا کہ کسی دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ معاہدہ کر کے ان کیس اگر PTI کا بلہ نہیں رہتا تو کسی دوسری جماعت کے ساتھ معاہدہ کر کے ان کی پارٹی کے پلیٹ فارم سے یہ ٹکٹس ایشو کی جائیں گی۔ اب جیسے ہی PTI نظریاتی والا معاملہ آیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فوری طور پر ہنگامی اجلاس بلا کر ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا، ایک پریس ریلیز ایشو کی کہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کسی بھی ایسی پارٹی کے ٹکٹس نہیں لیں گے جس کا وہ ممبر نہیں ہے، یعنی کہ PTI کا ممبر، اس کے پاس PTI نظریاتی کا ٹکٹ ہے، وہ نہیں لیا جائے گا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر یہ انکشاف بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آج کے دن ہوا، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ آصف علی زرداری پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے ٹکٹ پر الیکشن لڑتے رہے، جو کہ بلاول بھٹو کے نام ہے، کبھی اعتراض نہیں ہوا۔ اسی طرح ساجد میر جمعیت اہل حدیث کے سربراہ ہیں، اور یہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑتے رہے، مسلم لیگ نون کے ساتھ معاہدہ کر کے، کبھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اعتراض نہیں ہوا۔ لیکن جیسے ہی PTI کا پلان بی سامنے آیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفیکیشن جاری کیا، پریس ریلیز جاری کی، اور یہ پلان بی بلے باز کو فوری طور پر کلین بولڈ کر کے پویلین واپس بھیج دیا گیا۔ اب میں یہاں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ ان کے سب سے قریبی ساتھی نے دھوکہ کیا، کیونکہ PTI نظریاتی کے علاوہ اور بھی بہت سارے آپشنز تھے۔ وحدت المسلمین کا راجہ ناصر عباس صاحب کی جو جماعت ہے، ان کا انتخابی نشان خیمہ ہے، ان کا آپشن بھی موجود تھا، اس حوالے سے ان سے بات چیت بھی کی گئی تھی۔ اسی طرح جمشید دستی صاحب کی پارٹی کا آپشن بھی موجود تھا، شیخ رشید کی جماعت جو قلم دوات ہے ان کا انتخابی نشان، یہ آپشن بھی موجود تھا۔ پھر چلیں ٹھیک ہے، آپ کو
بلہ چاہیے تھا یا بلے باز چاہیے تھا یا بلے سے ملتا جلتا سمبل چاہیے تھا یا پی ٹی آئی سے ملتی جلتی کوئی سیاسی جماعت چاہیے تھی، آپ نے 30 دسمبر 2023 کو معاہدہ کیا، معاہدے کی تمام تر جزیات طے ہو گئیں، اور پلان یہ تھا کہ پی ٹی آئی نظریاتی کے جو سربراہ ہیں ڈار صاحب، جب تک پارٹی ٹکٹس ایشو نہیں ہو جائیں گے، بیلٹ پیپر کے اوپر وہ انتخابی نشان چھپ کر پرنٹ ہو کر نہیں آ جائے گا، تب تک وہ لندن سے پاکستان واپس نہیں آئیں گے۔ اب وہ کب اور کیسے پاکستان آئے کسی کو نہیں معلوم، ایون کہ پی ٹی آئی کو بھی نہیں معلوم۔ آپ کنفیوژن کا اندازہ لگائیں کہ پی ٹی آئی دن میں 3 بجے تک اپنے امیدواروں کو یہ ہدایت کر رہی تھی کہ آپ پی ٹی آئی نظریاتی کے نام سے جو ٹکٹ ایشو کیا گیا ہے اس کو ہر حال میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کے پاس جمع کروائیں، اور ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جو ڈار صاحب ہیں پی ٹی آئی نظریاتی کے چیئرمین، ان کو کسی نے اغوا کر لیا ہے یا ان کو کسی نے غائب کر دیا ہے، کیسے وہ پاکستان آئے۔ یہاں تو کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے تھے، یہاں تو پارٹی ٹکٹس چھینی جا رہی تھیں، یہاں تو یوں سمجھ لیں کہ آئین اور قانون کی پامالی کی جا رہی تھی۔ ان حالات کے اندر یہ پلان بی ایگزیکیوٹ کرنا اور اس طرح سے ایگزیکیوٹ کرنا، اور کسی بھی پلان سی کا یا اس سے ہٹ کر کوئی پلان موجود نہ ہونا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی غداری ہے۔ عمران خان کو اپنے دائیں بائیں دیکھنا چاہیے کہ کس کو انہوں نے لندن بھیجا، کس نے لندن جا کر یہ سارے معاملات طے کیے، اور یہ پلان اچانک سے ایکسپوز کیسے ہوا، پی ٹی آئی نظریاتی کے چیئرمین کیسے غائب ہوئے، ان کی پریس کانفرنس کیسے ہوگی، یہ تمام سوالات کا جواب پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے ان سے ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بھی یہ سوال اٹھانا چاہیے، اور اس کے علاوہ اگر وہ اتنے ہی کمزور آدمی تھے، اگر وہ اتنی ہی ویک پوزیشن پر تھے، تو آپ کے پاس دیگر آپشنز بھی موجود تھے۔ وہ لوگ تو ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، وہ لوگ تو ابھی تک اپنے گھروں سے غائب ہیں، ان کے گھروں پر تو ابھی تک چھاپے پڑ رہے ہیں۔ آپ کو کسی ایسی پارٹی کی طرف جانا چاہیے تھا جس کے اوپر آپ کو کم از کم اعتماد ہوتا کہ وہ آپ کو آخری وقت میں دھوکہ نہیں دے گی۔ لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی بہت اچھا ہوا، کیونکہ اگر انتخابات کے بعد یہ دھوکہ ہوتا تو یہ ناقابل تلافی ہوتا، کیونکہ جتنے لوگ بلے باز کے نشان پر لڑ کر آتے وہ تمام کے تمام پی ٹی آئی نظریاتی کی جھولی میں جا گرتے، اور بطور پارلیمانی لیڈر ان کی ہدایات کے وہ پابند ہوتے، اور پی ٹی آئی کی جو آپ کہہ لیں کہ کوئی بھی سیاسی ڈائریکشن اس کو فالو کرنا ان کے اوپر لازم نہ ہوتا۔ حالانکہ یہ معاہدے کے اندر تمام تر جزیات طے کی گئی تھیں، لیکن جہاں آئین کو روندا جا رہا ہے، جہاں قانون کی پامالی کی جا رہی ہے، جہاں آئین کی کتاب کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا، وہاں ان معاہدوں کی کیا حیثیت ہے۔ بہرحال بہت انفارچونیٹ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی مکمل طور پر کم از کم ابھی تک سیاسی میدان سے آؤٹ ہو گئی ہے، کیونکہ آزاد لوگ جو جیت کر آئیں گے وہ پی ٹی آئی کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے۔ وہ جن کے کنٹرول میں ہوں گے وہ اپنی من مرضی کا سیٹ اپ لائیں گے، لیکن اتنا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ نظام 1.5 سال سے زیادہ چلنے والا نہیں ہے۔ ان انتخابات کے نتائج کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا، ان کی کوئی لیجٹیمیسی نہیں ہوگی۔ انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں، آئی ایم ایف اور جو بین الاقوامی برادری ہے، ان کا تسلیم کرنا تو دور کی بات، پاکستان کی عوام ان انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہیں کرے گی۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔